عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے آپ اور مزے میں ہوں گے، ایک دم اچھی طریقے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے نیا ٹاپک اس ویڈیو میں، جس کا نام ہے انسانی کامل۔ آج سے کوئی 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین پر قریش کے ایک معزز خاندان میں ایک ایسا انسانی کامل پیدا ہوا جس کی تعلیم اور مثال نے اس طویل مدت میں کروڑوں انسانوں کو صراط مستقیم دکھائی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی 1400 برس کیا ہوا، 1400 سال پہلے جو عرب کی سرزمین تھی قریش کے ایک خاندان میں، اس پر کیا ہوتا ہے، ایک معزز خاندان ہے قریش کا، ٹھیک ہے۔ قریش کا خاندان ایک ذی عزت خاندان ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک انسان کامل پیدا ہوا ہے اس خاندان میں، جس کی تعلیم و مثال، ٹھیک ہے، اس پورے دور سے 1400 سال سے کیا ہو رہی ہے، کروڑوں انسان کو صراط مستقیم دکھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی جو مثال تھی، ان کی جو تعلیم تھی، تب سے لے کر اس سے پہلے 1400 سال سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو ان کی انسانیت نے، تعلیم نے اور مثال نے صراط مستقیم دکھائی ہے۔ صراط مستقیم کس سے کہتے ہیں بچوں؟ یعنی سیدھا راستہ، اچھا راستہ اور صحیح راستہ، ٹھیک۔ اور ان کو حیات کے ایک بہتر تصور سے آشنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے آشنا کرنا کس سے کہتے ہیں؟ آشنا ہو گیا یعنی کہ آپ کسی کے بارے میں جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے حیات، زندگی کو، جو یہ لوگ ہیں، جو یہ کروڑوں انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حیات کو، ان کی زندگانیوں کو بہتر تصور سے آشنا کیا ہے، بہتر طریقے سے آشنا کیا، ٹھیک ہے۔ ان کا تصور بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک۔ جب تک دنیا قائم ہے اس چراغ کی جوت بھی قائم رہے گی۔ جب تک یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، آخر تک، قیامت تک، ٹھیک ہے، یوں مان لو تم، قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے تو یہ چراغ جو ہے نا، اس کی روشنی، جوت کس سے کہتے ہیں؟ روشنی سے۔ اس نام کی روشنی، ان کی روشنی تب تک قائم رہے گی، یعنی یہ نہ ڈوبنے والی چیز ہے انشاءاللہ۔ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اب اس بچے نے، جس نے قریش کے ایک معزز خاندان میں جنم لیا، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے، تو اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ کس کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کا نام اس قدر احترام اور عقیدت کے ساتھ لیا جائے گا؟ کوئی یہ جانتا نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو اتنی پہنچ نہیں تھی اس بات تک کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور اس کا نام اتنے احترام سے لیا جائے گا، اتنے ادب سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اتنی عزت سے لیا جائے گا، اور بے شمار انسان اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا اور تصور نہیں کسی نے کیا تھا، کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ کروڑوں لوگ جو ہیں، مسلمان لوگ جو ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ نام کا کلمہ پڑھنا ہم کس سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بار بار کسی شخص کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، دل سے یاد کرنا، محبت سے یاد کرنا، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں، مسلمان لوگ جو ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دل سے یاد کرتے ہیں، محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اگر کہیں محمد نام لیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم ایک دم درود و شریف بھیجتے ہیں۔ اس درود و شریف کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کا پس منظر غور کے قابل ہے۔ تو اگر ان کی ابتدائی زندگی دیکھتے ہیں، یعنی بچپن دیکھتے ہیں، تو بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے، اس کے بارے میں سوچنے کے قابل ہے۔ یعنی ان کا جو بچپن تھا وہ سوچنے کے قابل، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ انسان کی انٹینشن جو ہوتا ہے اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسے ظاہری اسباب و حالات نہیں ملتے جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے ہیں۔ اب ان کا جو بچپن گزرا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہمیں ایسے اسباب نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے کہ جو بچپن میں ہونے چاہیے، ابتدائی اس میں زندگی میں ہونے چاہیے، ایسے سبب ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوا، ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ ان کا بچپن جیسا بچپن ہوتا ہے ویسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کی جوانی میں بڑی پریشانیاں تھی یا کیسے حالات رہے۔
بچہ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے ہی نہیں تھے، ابھی ماں کی کھوکھ میں تھے، ٹھیک ہے، پیٹ مبارک میں تھے، تو کیا ہوا، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ابھی اس کی عمر 6 سال کی بھی کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں آپ سے، ان کا جو بچپن کا پس منظر ہے، ٹھیک ہے، وہ غور کے قابل ہے۔ ابھی یہ 6 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ یہ 6 ایئرز کے بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کی ماں شفیق ماں، یعنی ہمدرد ماں ہوتی ہے سب سے زیادہ، اس کا سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب اس یتیم کی نگرانی اس کے دادا کے حصے میں آئی۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کے دادا رہ چکے ہوتے ہیں، تو اب اس کی نگرانی پالنا پوسنا کون کرتا ہے، ان کے دادا کرتے ہیں۔ لیکن اس نئی ولایت کو 2 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب دادا کے ولایت میں آئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی سرپرستی میں آئے، اب ان کو دادا پال رہے تھے، یوں مان لو تم، ٹھیک ہے، والدین کی طرح دادا پال رہے تھے، تو 2 سال کے بعد یوں ہوتا ہے کہ ان کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ اس کے پالنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے اس کے عزیز نہیں بلکہ قدرت الہی ہے، یعنی ہم یہاں سے یہ بات سمجھیں گے کہ رب العالمین کو یہ مقصود ہے، اس کو یہی منظور ہے کہ اس کو پالنے والے اس کی عزیز نہیں، یعنی اس کے ماں باپ نہیں، اس کے دادا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس کو نہیں پالیں گے، اس کے ماں باپ اس کو نہیں پالیں گے، اگر کوئی پالے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میں خود پالوں گی اس کو، ٹھیک ہے، یعنی قدرت الہی اس سے خود پالیں گے، جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے۔ اب جو یہ قدرت الہی ہے نا، قدرت اس کو تربیت جو دے رہی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے دے رہی ہے، کس طرح سے نمونہ بنا کے ان کو بھیجنے والی ہے۔ ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا اور انہوں نے بھتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا۔ اب کیا ہے، اب ان کے چچا رہ چکے ہیں، اب ان کے چچا نے کہا بھائی میں ہی آپ کو پالتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کی سرپرستی، یعنی ان کو پالنے کا فرض انجام اب کون دینے لگا، ان کے چچا دینے لگے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے، اب ان کے چچا جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ شام بھی جاتے تھے وغیرہ، باقی ممالک جو تھے وہاں بھی جاتے تھے۔ اس میں انہوں نے اس عزیز اور ہونہار بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی اس تجارت میں کس کو لیا، اپنے اس ہونہار بھتیجے کو، ٹھیک ہے، ہونہار کس سے کہتے ہیں، جس میں بہت قابلیت ہو، جو بہت ہی ایفیشنٹ ہو، ٹھیک ہے، جو بہت لائق ہو، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ساتھ میں لیا، اور اس طرح سے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے اور اس کی مادی، سماجی، اخلاقی اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، گرد و پیش کہتے ہیں آس پاس کا ماحول، ٹھیک ہے، جو بھی آس پاس کا ماحول تھا دنیا کا نا، چاہے مادی ہے، چاہے سماجی ہے، چاہے اخلاقی ہے، روحانی حالت ہے، ٹھیک ہے، کسی طرح کا بھی سماج جو ہے ان کو دیکھنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل جاتا ہے۔ دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے روشن کی تھی، اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے۔ اب ان کی دل کی جو آنکھیں ہیں، قدرت سے رب العالمین نے ان کو روشن کیا تھا، ٹھیک ہے، اب کیا ہے، جو ان کی باہر کی آنکھیں ہیں، فزیکل آئیز جو ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں دکھ رہی ہیں، جو دکھ رہی تھے باہر سے، انہوں نے بھی دیکھا کہ اس وقت کا انسان بہت زوال میں تھا، ٹھیک ہے، یعنی گمراہی میں تھا، بربادی میں تھا، جس سے دل پر چوٹ پڑی اور وہ سوچ بیدار ہوئی جو تمام معلمین اخلاق اور انسانیت کے ہادیوں کے حصے میں آئی ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد، اب ان کو یہ سوچ آتی ہے کہ جو دنیا ہے وہ کیا کس میں ہے، تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوچ ان کے اس میں ذہن میں آئی،
تو انہوں نے کام کیا، انہوں نے ان کے دل میں یہ سوچ بھی آئی کہ معلمین اخلاق بنے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اخلاق کے عالم بنے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والے یہ بن جائیں، لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی زندگی کو کسی طرح بہتر بنایا جائے۔ اب یہ معلمین اخلاق بنتے تھے اس لیے، ٹھیک ہے، انسان کو اچھا درس دینے کے لیے بنتے تھے، ایسا یہ اس لیے سوچتے تھے مانو کہ انسان کی زندگی جو ہے، جو برباد ہو رہی ہے، اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو برباد ہونے سے بچایا جائے، اور ان کے کردار میں کسی طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو۔ اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جو انسان ہے، جو گمراہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جو زوال میں ہے، ٹھیک ہے، جو گمراہی میں ہے، تو اس کے کردار میں یعنی اس کے کریکٹر میں کیا کیا جائے، کسی طرح سے پاکیزگی اور شرافت پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پاک کیے جائے یہ بندہ اور شرافت میں اس کو لایا جائے۔ لیکن یہ زمانہ تیاری کا تھا، لیکن اس وقت جو زمانہ تھا، ابھی تو شروعات کا ہی ایسا سلسلہ، یہ شروعات کا سلسلہ تھا۔ سیرت کے نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا۔ اب یہ اپنی زندگی کو فی الحال اس نقشے کو ابھی اپنی زندگی کا نقشہ ہی بنا رہے تھے، اس کو تربیت ہی دے رہے تھے، دنیا کو دیکھنے اور انسانوں کے برتنے کا تھا۔ اب فی الحال وہ جو سلسلہ تھا، وہ زندگی کا جو دور تھا، اس زندگی کے دور میں صرف یہ انسانوں کو دیکھ سکتے تھے، انسان کو پرکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، گائیڈنس کر رہے تھے۔ ابھی اعلان کا پیغام پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن ابھی تک ان کا جو اعلان ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ کہنے کا بھائی تم اس طرح سے بنو، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے، یہ ٹھیک راستہ ہے، وہ ان کا پیغام پہنچانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ سب دیکھ رہے کہ دنیا برباد ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، زوال میں ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا منظر جو تھا یہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس لیے انہوں نے تجارت کا شغل اختیار کیا، جس میں مفید مطلب تجربے حاصل ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ دنیا برباد ہو رہی ہے، تو انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، ٹھیک ہے، تجارت کا پیشہ اس لیے اختیار کیا انہوں نے تاکہ یہ دنیا کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے، تجربہ ہو جائے، یہ دیکھے دنیا کہاں کون سے لوگ رہتے ہیں، کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کے لوگوں کے کردار کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تجربہ ہو جائے دنیا کے جو لوگ ہیں ان سے۔ ان کے پاس دولت نہ تھی، لیکن جوانی ہی میں ان کی دیانت، امانت اور سمجھداری کا شہرہ پھیل چکا تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ امیر نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، دے ڈونٹ ہیو ویلتھ، ان کے پاس ویلتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن جوانی ہی میں، حالانکہ جوانی میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جوانی میں ہی بہت ہی کیا تھے، دیانت دار تھے، امانت دار تھے اور سمجھدار تھے، ٹھیک ہے، اور اس سمجھداری، دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے یہ پورے شہر میں ان کا چرچا ہو جاتا تھا۔ اس شہرت سے متاثر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا، اور اس فرض کو انہوں نے ایسی ایمانداری، سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ اس محترم خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور یہ مبارک رشتہ آئندہ 25 برس یعنی ان کے انتقال تک قائم رہا۔ دیکھنا اب ایمانداری میں، امانت داری میں اور سمجھداری میں کتنا بہت بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی شہرت ہو گئی، تو اس کے بارے میں ایک شریف بیوہ نے، ٹھیک ہے، وہ بھی تجارت کر رہی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، وہ امیر تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی تجارت کے انتظام کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی انتظام ہوتا تھا ان کے سپرد کر دیا، یعنی کہ ان کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے چرچے سنے کہ یہ ایماندار ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے توکل کر کے ان کے حوالے اپنا سارا یہ تجارت کا انتظام کر دیا۔ اس فرض کو نبھانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، ایمانداری سے فرض نبھایا اپنا، ٹھیک ہے، سلیقے سے، کامیابی کے ساتھ اپنا فرض کو انجام دیا، اور اس حد تک یہ پھر خاتون جو ہے ان کے اس سے پیشے سے متاثر ہو گئی، ان کی ایمانداری سے متاثر ہو گئی، ان کی سلیقے سے متاثر ہو گئی، کامیابی سے متاثر ہو گئی، کہ اس محترم خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کام کیا، ان کو پرپوزل بھیجا، ٹھیک ہے، پرپوز کر لیا اور خواہش ظاہر کی کہ بھائی کہ ہمارا یہ رشتہ ہے وہ شادی میں بدل جانا چاہیے۔ تو پھر شادی ہو گئی ان کی، شادی مبارک کے بعد 25 سال تک
انہوں نے اس کا ساتھ دیا، حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس طرح انہیں خاندانی زندگی کے آداب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کی عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ تو اس طرح سے انہیں جو خاندانی زندگی تھی، ٹھیک ہے، اس کو پیش کرنے کا موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، ٹھیک ہے، یعنی جس وقت انہوں نے ان سے شادی کر لی تو اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، کس پوزیشن پہ تھے، کس سٹیٹس پہ تھے، ٹھیک ہے، لائف کے کس سٹیٹس پہ تھے۔ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا، اس کے بہت سارے پہلو دیکھ لیے تھے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے زندگی میں جو چیزیں ہونی تھی، کافی ساری وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے دیکھ لی تھی۔ کاروبار کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ اب کاروبار وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے کر رہے تھے، وہ تجربہ ان کو حاصل تھا، وہ ایکسپیرینس ان کو حاصل تھا۔ اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسانی دوستی، ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے اپنی ایمانداری کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کہ ہم کہتے ہیں ہمدردی کی بدولت، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، لوگ اس کے ہمدرد ہو چکے تھے، اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ اس کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری تھی اور انہوں نے اس میں کوئی کمزوری، کوئی جھول نہیں دیکھا تھا۔ اب کیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ ان لوگوں کی نظروں کے سامنے گزر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو ان پہ کوئی شک نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگی میں ان کو کوئی کمزوری نہ لگ رہی تھی، کوئی جھول نہ لگ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے دوستوں اور دشمنوں، مخالفوں، سب نے انہیں اتفاق رائے کے ساتھ صادق اور امین کا خطاب دیا، ٹھیک ہے، اور ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کی مروت کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہمدردی کی وجہ سے، چاہے اس کے دوست تھے، دشمن تھے، مخالف ہو کے جو ان کے خلاف تھے، کوئی بھی تھے، سب نے بنا روکے تھامے، ٹھیک ہے، بنا کرٹیسزم کے، انہوں نے کیا کر دیا، ان کو نام دے دیا کس کا، صادق کا، یعنی سچے اور امین کا بھی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی سچائی کے قائل تھے اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ۔ اب جو یہ لوگ ہیں، دشمن، دوست، مخالف، یہ سارے ان کی سچائی کے قائل تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اے مر گئے ان کی کس پہ، مطلب ہم یوں کہتے ہیں کہ مر گئے ان کے کرنے پہ، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یوں کہتے ہیں نا، وہ سارے لوگ جو تھے نا ان کے کرنے پہ مر جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لٹ جاتے تھے، قائل اسی سے کہتے ہیں، لٹ جانا، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک نہ رہے، دوسرے پہ عاشق ہو جانا، اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ تھے۔ اب ان کی جو سیرت تھی، ٹھیک ہے، ان کی زندگی جو تھی، ان کی زندگی میں کیا گزرا، وہ کتنے سچے رہے، کتنے اچھے رہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزوں کے کیا یہ لوگ گواہ تھے۔ اہل وطن کو اس نوجوان سے بہت سی امیدیں تھیں۔ اب جو اس وقت کا ان کا وطن تھا، ٹھیک ہے، تو اس نوجوان سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت سی امیدیں جڑی ہوئی تھی۔ وہ اس سے اپنا قائد اور لیڈر ماننے کو تیار تھے۔ وہ ان کو کیا کہتے تھے، اپنا قائد بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور لیڈر بھی مانتے تھے۔ ان کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا، عزت، نیک نامی، دولت، خاندانی زندگی کی آسائشیں اور آرام کی زندگی گزارنے کے توقع، ٹھیک ہے، اس وقت ان کے پاس سب کچھ تھا، عزت بھی تھی، نیک نامی بھی تھی، دولت بھی تھی، خاندانی زندگی کی جو بھی آسائشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آرام جو ہوتا ہے، وہ سب کچھ ان کے پاس میسر تھی، ٹھیک۔ بے شک یہ سب چیزیں تھیں، ایک معنی میں آرام بھی نصیب تھا لیکن اطمینان نہ تھا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی جو ایک زندگی میں چاہیے، جو ہم لوگ اکثر چاہتے ہیں، لیکن ان کو ان چیزوں کے ساتھ اطمینان نہ تھا، ان کو سکون نہ تھا ان چیزوں میں، ٹھیک۔ اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ دل کی تسکین سے، ٹھیک ہے۔
اور روح کی مسرت سے، ٹھیک ہے، مسرت خوشی سے کہتے ہیں، جب روح کو خوشی مل جائے نا اس سے کیا ہوتا ہے، دل کو سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، جس کا سر چشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی اور خدمت خلق ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ میں خدا شناسی کروں، ٹھیک ہے، ان کو ان چیزوں سے نہیں تھی، دولت سے نہیں تھا، کچھ بھی ان چیزوں سے نہیں تھا، ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ معرفت الہی اور خدا شناسی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ان کا کیا تھا، دل کو اطمینان ان چیزوں سے انہیں ملتا تھا، خدمت خلق کی جائے تو انہیں سکون ملتا تھا، ٹھیک، اس قلب صافی کو حق کی تلاش تھی اور معرفت الہی کی لگن تھی۔ اب جو یہ قلب صافی تھی، ٹھیک ہے، یعنی صاف دل والے، سچے دل والے، ٹھیک ہے، قلب کس سے کہتے ہیں، دل سے، ٹھیک ہے، تو ان کو کس کی تلاش تھی، معرفت الہی کی، ٹھیک ہے، اور کس کی تلاش تھی، اور ان کو اس چیز میں لگن تھی، ٹھیک ہے، معرفت الہی کی لگن تھی، ٹھیک، اللہ کی رضا مندی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں یہ چیزیں تھیں، نہیں کہ دولت کے پیچھے وغیرہ وغیرہ دوسری چیزوں کے پیچھے، ٹھیک، ساتھ ہی انہیں یہ فکر تھی کہ یہ دنیا جس میں بے شمار مرد اور عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے ناآشنا جانوروں کی سی بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، کسی طرح خالق کائنات کی مشیت کی تکمیل کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، انہیں فکر یہ تھی، انہیں دنیا کی یہ فکر تھی کہ جو یہاں بے شمار انکاؤنٹیبل جس سے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں یا کہ مرد ہیں، ان کی زندگی کے اعلیٰ تقاضے جو ہیں، ٹھیک ہے، قدروں سے ناآشنا ہیں، یہ لوگ کسی مطلب ان چیزوں سے خبردار نہیں ہیں جن چیزوں سے خبردار ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی جو ہے جانوروں جیسی ہی نہیں ہے لیکن اس سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے، ان کے نظریے میں جو اس وقت کی عورتیں اور مرد تھے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی جانوروں ہی جیسی نہیں تھی، اس سے بھی بدتر تھی، ٹھیک ہے، خود ہی سمجھو کہ ان کی زندگی کس طرح کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ خالق کائنات یعنی رب العالمین کی کیا کریں، مشیت کی تکمیل کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ ان کو خواہش ان کی ظاہر کر سکتے، مرضی ادارہ قسمت تقدیر وغیرہ اگر بدل سکتے تو وہ بہتر رہتا، ٹھیک ہے، اس گف اندھیرے میں کہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا، اپنی کٹیا میں چراغ جلا کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اصلاح و خدمت کی تشکی کسی طرح ہو سکتی تھی۔ تو اب کیا ہے، گف اندھیرا کس حساب سے تھا، جہالت تھی، ٹھیک ہے، گناہ گاری تھی، تو ایسی جگہ رہنے ان کے لیے، ٹھیک ہے، کیا تھا، اچھا نہیں انہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ سوچتے تھے کہ ان لوگوں کو میں ان گناہوں سے باہر نکالوں، ٹھیک ہے، اس ذلت سے انہیں باہر نکالوں، ٹھیک، تو یہ خود تو یہ بہت اچھے تھے لیکن یہ اتنے ہی میں مسلط اتنی ہی جگہ پر نہیں رہنا چاہتے تھے کہ میں اپنے لیے اچھا کروں، یہ سوچتے تھے کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی اچھا کروں، کل مجھے رب الکائنات کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور ان لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لوگوں کے بارے میں بہت سوچتے تھے، اور یہ سوچ ان کی جو تھی ان کو بہت بے چین رکھتی تھی اور یہ بہت بے چین رہتے تھے، ان کو ہر وقت دن تھی کہ کسی طرح اپنے ہم جنسوں کو اس سیدھے اور سچے راستے پر لگائیں جس سے وہ بھٹک رہے ہیں، ان کو ہمیشہ اس چیز کی دھن تھی، ٹھیک ہے، دھن کس سے کہتے ہیں، خواہش تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے ہم جنس یعنی انسان ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان ہیں، مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ سیدھا راستہ دکھائیں، سچا راستہ دکھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ لوگ تھے یہ اندھیرے میں غافل تھے، یہ جہالت میں غافل تھے، یہ بھٹک چکے تھے، تو اس لیے یہ چاہتے تھے ہمیشہ، ان کے دل کی خواہش یہی رہتی تھی کہ اگر ان لوگوں کو یہ سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں، سچے راستے پہ لے آتے ہیں، تب ہی جا کے انہیں اطمینان ملے گا۔ توضیحات دیکھتے ہیں، توضیحات میں کیا لکھا ہے، دیے گئے مضمون انسان کامل میں خواجہ غلام السیدین نے پیغمبر اسلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ جو ہمارے پاس انسان کامل موضوع ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے ہیں اور ان کے ساتھ واقعات جو ہوئے وہ بیان کیے ہیں انہوں نے۔ زائدہ 1400 سال پہلے جب ساری دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی، تو عرب کی سرزمین پر ایسے انسان کامل پیدا ہوئے جنہوں نے اندھیرے کو دور کر کے کروڑوں انسانوں کو صحیح اور سچائی کا راستہ دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سمری ہے یہ لیسن کی اصل میں۔ تو اب اس میں کیا یہ کہتے ہیں 1400 سال سے زائد، ٹھیک ہے، زائد ہو گیا علاوہ، کیا ہوا 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں سال اس بات کو جب جہالت کے اندھیرے میں اور گمراہی میں عرب کی زمین جو تھی وہ ڈوبی ہوئی تھی، لپٹی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا، ایک انسان کامل نکلے جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور انہوں نے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے دور کیا، ٹھیک ہے، اور کروڑوں جو انسان تھے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو صحیح اور سچے راستے پہ لایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، عالم کس سے کہتے ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے ہمیں رحم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بہت عزت کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس میں کوئی شک نہیں، وہ خود عزت دار تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بہت دوسروں کی بھی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسانی دوستی اور ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا تھا، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اپنی مروت کی وجہ سے، انسانی دوستی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یتیموں کی، ٹھیک ہے، جن کے والدین نہیں ہوتے تھے، غریبوں کی جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، اور بیواؤں یعنی جن کے پتی مر چکے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اطمینان ملتا ہے تو وہ کس سے ملتا ہے، دل کی تسکین سے ملتا ہے، ٹھیک، اور مسرت، روح کی مسرت سے اطمینان ملتا ہے۔ جب انسان کی روح خوش ہوتی ہے نا تو تب جا کے انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ جس کا سر چشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی اور خدمت خلق ہے۔ اس کی پیچھے کیا راز ہے، انسان کی ذاتی مسائل اس میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنا ہی فائدہ نہیں سوچتا ہوں، میں وہ سوچتا ہوں کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو بہتر لگ رہا ہے میں وہ کروں، تب یہ چیز بہت بہتر ہے انسان کو اطمینان کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے والے ان لوگوں کی فکر تھی جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے جو کہ سیدھے راہ سے بھٹک گئے تھے، یعنی جو برے راستے پہ چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سبق بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے سوالات کریں گے، سوالات کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم نیا لیسن اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، سبق کو پوری اچھی طرح سے سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش رہے گی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔